السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں محبت بوجھ نہیں بائی سلما خان پارٹ 6۔ اچھا ذرا زرنش کو بلا دینا، مجھے کام ہے۔ وہ بیچارہ ابراہیم جو صبح سے ہی زرنش کی ایک جھلک کے لیے ترس رہا تھا، وہ بہت بہانے بنا چکا تھا مگر سب نے انکار کر دیا تھا۔ سب کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی کام ہے تو ہم سے بول دو، مگر دل کے کام تو وہ نہیں بول سکتا تھا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا وہ آخری کوشش کرے گا، کامیاب ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ تو بس چند گھنٹوں کا ہی فاصلہ تھا۔ صنم ذرا زرنش کو بلا دینا، اس نے پھولوں کی ٹوکری لاتے ہوئے صنم کو دیکھ کر بولا۔ کیا کام ہے ابراہیم بھائی، مجھے بتائے۔ سب کی طرح اس نے بھی وہی جواب دیا۔ کام کچھ ہوتے ہیں جو انسان نہیں بتا سکتا، تم اسے بلا کر لاؤ گی یا نہیں یہ بتاؤ۔ وہ صبح سے ہی کوششیں کر کے تھک گیا تھا، اب کوئی نیا بہانہ بنانے کی اس میں ہمت نہیں تھی، تو اس نے سیدھا ہی ہاں نہ میں جواب پوچھ لیا۔ نہیں بابا نہیں، بڑوں نے منع کیا ہے، پھر کپلز کو آپس میں نہیں ملنے دیا جائے، تو میں تو ہرگز نہیں کرنے والی۔ لیکن ابراہیم جو مایوس ہو کر جانے والا تھا، اس کے لیکن پر رک گیا۔ ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں، وہ اس کے کان کی طرف جھکتے ہوئے بولی۔ ابراہیم کو لگا وہ اس کی مدد کرے گی تو وہ خوشی خوشی اس کی بات سننے لگا۔ بس 7 گھنٹے کا انتظار ہے، کر لے، پھر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں خود آپ کو ملواؤں گی۔ اور ابراہیم کا تو وہی منہ بن گیا۔ یہ مہربانی کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی مل لوں گا، وہ بھی اسی لہجے میں کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اور صنم تو پیچھے سے ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ وہ اس سے اس جگہ سے کافی دور لے آئی تھی۔ ذوحان پورے راستے چپ رہا، اس کے پاس کہنے لائق کچھ تھا ہی نہیں، مگر وہ شرمندہ نہیں تھا، یہ اس کی حقیقت تھی جو وہ جانتا تھا کہ نایاب کے سامنے کبھی نہ کبھی آ جائے گی، تو خود کو تیار کر رہا تھا اس چیز کے لیے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اتنا جلدی۔ وہ ویسے ہی خاموش رہا۔ ذوحان میں کچھ پوچھ رہی ہوں؟ اب کی بار اس کی آواز بلند ہوئی، مگر وہ بے تاثر چہرہ لے کر وہیں بیٹھا رہا۔ میں نے تم سے کہا تھا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد نایاب کو اپنے کانوں میں ذوحان کی آواز سنائی دی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہ گئی کہ میری حقیقت بہت تلخ ہے، اور جب یہ حقیقت تمہارے سامنے آئے گی تو تم مجھ سے دوستی کرنے پر شرمندہ ہوگی۔ وہ ویسے ہی سر جھکائے اسے کہہ رہا تھا، اور وہ بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میں اسکول کے بعد یہاں پر نوکری کرتا، اس بارے میں میرے گھر میں نہیں پتا، کیونکہ میری امی ہرگز مجھے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ خود تو پورا دن کام کر سکتی تھی، مگر مجھے نہیں کرنے دیتی۔ میں ان کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن میں ایک بوجھ ہوں۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں، آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے برس رہے تھے۔ نایاب نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نہ پہلے شرمندہ تھی تم سے دوستی کرنے پر، اور نہ اب ہوں۔ میں نے تمہیں دل سے اپنا مانا ہے، اور نایاب عباسی جسے اپنا مان لیتی ہے، وہ مرتے دم تک اسے اپنا ہی رکھتی ہے۔ اس کے الفاظ پر کچھ لمحے کے لیے تو ذوحان اپنا رونا بھول گیا۔ ذوحان مصطفیٰ، میں تمہیں پسند کرتی ہوں، میں جانتی ہوں یہ عمر ان باتوں کی نہیں ہے، مگر میں تمہیں کھونا بھی نہیں چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم کسی اور کے ہو، مجھے تم ہر حال میں قبول ہو۔ اگر تم مجھے سڑک پہ بھی رکھو گے نا تو میں اف تک نہیں کروں گی، کیونکہ نایاب عباسی کو ذوحان مصطفیٰ چاہیے، ذوحان مصطفیٰ جو ابھی ہے۔ مجھے گاڑیوں میں گھمانے والا نہیں، بلکہ جس کا ہاتھ تھام کر میں رات کو واک پر جا سکوں وہ چاہیے۔ مہنگے مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے والا نہیں، بلکہ مجھے چھولا چاٹ برگر گول گپے کھلانے والا چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے گھمانے کے لیے دوسرے ملک لے جائے، میں چاہتی ہوں کہ ہفتے میں ایک دن وہ مجھے ہاتھ پکڑ کے پورا لاہور گھمائے، چاہے وہ پیدل ہو، چاہے رکشے میں یا پھر بائک پر۔ مجھے مہنگے گفٹ دینے والا نہیں چاہیے، مجھے تو محبت سے 20 روپے کا گجرا اپنے ہاتھ سے پہنانے والا چاہیے۔ ویلنٹائن ڈے پر بڑے بڑے کارڈز پر اپنی محبت کا اظہار کرنے والا نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو میرا ہاتھ تھام کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے کہ نایاب ہمیشہ میری رہو، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ میں تمہیں زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہنے والا چاہیے، مجھے بڑے بنگلے والا نہیں، بلکہ 2 کمرے کا گھر جس میں اس کی فیملی ہنسی خوشی ہم سب کے ساتھ رہے وہ چاہیے۔ مجھے کوئی بزنس مین یا پھر کوئی پولیٹیشین، کوئی امیر انسان نہیں چاہیے، مجھے کوئی حق حلال کی روٹی کمانے والا چاہیے۔
उधार रोटी चाहे गैराज में काम आधी रोटी चाहे गैराज में काम करने से ही क्यों ना आए, मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ उसका हाथ पकड़ के बाजारों में घूमूं, 1,000 रुपए के जोड़े के लिए आधा घंटा दुकानदार से बहस करूं, और जब वो मुझे अपनी कीमत में दे दे तो मैं अपने शौहर के कंधे पर हाथ रख के उसे कहूँ, देखा आपने, आपकी बीवी क्या कर सकती है। वो किसी ख्वाब की कैफियत में बस कहे जा रही थी, और जोहान जो बस उसे उसे ही देख रहा था। और वो तुम हो जोहान, जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे दे सकते हो। मैं नहीं कहती कि तुम मुझे मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते। वो बोलते हुए रुकी, दिल में दर्द हुआ था मगर वो चेहरे पर ना लाई। तो फिर भी तुमसे कोई गिला नहीं होगा, और ना ही तुम्हारे लिए कोई बद्दुआ दूंगी, बल्कि मेरे दिल की ये दुआ होगी कि जिसके साथ भी तुम रहो हमेशा खुश रहो, और वो लड़की तुम्हारी आंखों में आंसू ना आने दे जो इस वक्त तुम्हारी आंखों में है। वो अपने हाथ से उसकी आंखें साफ कर रही थी। ज़ुहान ने कहानियों में सुना था कि शहजादियों को अगर गुलाम से मोहब्बत हो जाए तो अपना महल छोड़ देती थी उनके लिए, सिर्फ उस गुलाम के साथ के लिए। मगर उसने कभी यकीन नहीं किया था उन कहानियों पर। रूही जब भी उसे बताया करती थी तो वो हंस दिया करता था कि आजकल के दौर में ऐसी लड़कियां है ही नहीं जो अपना ऐशो आराम छोड़कर एक गरीब इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी की तरह अपनी ज़िंदगी बना दें। मगर आज पहली बार ज़ोहान मुस्तफ़ा को अपनी कही हुई बात गलत लगी, उसकी सोच गलत लगी। कैसी लड़कियां नहीं होती, अगर कोई कहे कि हाँ ऐसी लड़कियां नहीं होती तो ज़ोहान मुस्तफ़ा उन्हें जवाब देगा कि तुमने नायाब अब्बासी को देखा है। घड़ी 3 बजा रही थी, सब अपने कामों में मसरूफ़ थे, और वो लड़की जानमाज़ पे बैठी रो रो कर बस अपनी मोहब्बत के लिए दुआएं मांग रही थी। वो सिसकियों के साथ रो रही थी, वो तड़प रही थी, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रही थी, सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए। वो नहीं जानती थी कि कुछ घंटों में उसका क्या फ़ैसला होगा, उसका नसीब किसके साथ जुड़ेगा। वो फैसला कर चुकी थी, मगर जिसके हक में फ़ैसला उसने किया था वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। वो पागलों की तरह उसे फ़ोन करती रही, मगर नंबर मुसलसल बन जा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस मोबाइल को तोड़ दे। नैनी, वो चची जान, सनम अभी जो दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी, नायब को यूँ तड़पता देखकर उसके कलेजे को कुछ हुआ था। नायाब, वो एकदम उसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो ऐसे, मुझे बताओ। वो परेशान हो गई थी, लेकिन नायाब के आंसुओं में और इजाफा हो गया था। नायाब, बताओ मुझे। वो वैसे ही कही जा रही थी, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। देखो, मुझे परेशानी हो रही है जुहान, मैं नहीं रह सकती। उसकी हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी, लफ्ज़ टूट टूट कर अदा हो रहे थे। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मुझे सब्र नहीं आ रहा सनम, मुझे सब्र नहीं आ रहा। तुम अल्लाह पाक से दुआ करो ना कि मुझे सब्र अता करे, या तो जोहान को अता करे, या मुझे इस दुनिया से रुखसत कर दे। और इन अल्फाज पर तो सनम का दिल बाहर आने को हुआ। पागल हो गई हो क्या, फजूल बातें मत किया करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम अभी वो दोनों अपनी बात कर ही रही थी कि दरवाजे से अस्मा फुप्पो अंदर दाखिल हुई। सनम ने उनको देखकर बात तब्दील करी। अरे कोई बात नहीं ना, वो भी तो हमारा अपना ही घर है, तुम आ जाया करना, इसमें रोने की क्या बात है। वो मुकम्मल बात तब्दील कर चुकी थी, मगर अस्मा फुप्पू का जहन तो किसी लोमड़ी से भी ज़्यादा तेज़ चलता था। वो समझ चुकी थी सनम तुम्हें भाभी बुला रही थी, ज़रा जाके देखो क्या काम है उन्हें। सनम ने नासमझी से उन्हें देखा। चची जान मुझे बुला रही है। हाँ, अभी कह रही थी जाओ। सनम इतना तो समझ चुकी थी कि वो खुद से ही कह रही है, मगर अभी वो कुछ ज़्यादा कहती तो असमा फुप्पू सारा इल्ज़ाम उस पर डाल देती कि वो उनकी बात नहीं मानती। तो नायाब का माथा चूम कर वहाँ से बाहर निकल गई, और एक नज़र नायाब को देखा, जिससे कि आंखों में कह रही हो इन पर भरोसा मत करना। वो बाहर जा चुकी थी। अस्मा आगे आई और उसके सामने बैठ गई। नायाब, मेरी जान, सब लोगों को लगता है कि मैं तुम लोगों की दुश्मन हूँ, मगर अल्लाह झूठ ना बुलवाए, मैं तो अपने बच्चों से ज़्यादा तुम लोगों की फ़िक्र करती हूँ। अब देखो, तुम्हारे आंसू से मेरा कलेजा फट रहा है। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अगर भाई साहब को अपनी बेटी की खुशी अजीज़ नहीं है तो क्या मैं चुप रहूँगी? अगर तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती हो रही है तो मुझे बताओ मेरी जान का टुकड़ा। उसका माथा सहलाकर बड़ी ही मक्कारी से बोल रही थी। नायाब ने नफ़ी में सर हिलाया।
वो इतना तो अपनी फूफू को जानती थी कि उनको राह बनाने का मतलब है पूरे शहर में पर्चे लगवा देना। और वो इतनी समझ तो रखती थी। अगर तुम्हें शाज़ीन से मुझे कोई मसला नहीं है, उसने साफ जवाब दिया। असमा बेगम का तो मुंह ही बन गया था, मगर वो हार कैसे मान सकती थी। एक राज की बात है, मैं बताना चाहती हूँ नायाब। वो अब नायाब की आंखों में आंखें डालकर उसे कुछ बता रही थी, और जैसे जैसे वो बताई जा रही थी नायाब का मुंह खुलता ही जा रहा था। वो बस वैसे ही बोले जा रहे थी, और जब उन्होंने बात मुकम्मल की तो नायाब का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो हिलने से कासिर थी, बल्कि वो तो किसी बुत का मुजस्समा बन गई थी। वो कुछ भी नहीं कह रही थी, बस आंखें फाड़ कर अस्मा बेगम को देख रही थी। फुप्पू, उसने बेयकीनी से कहा, अब फैसला तुम्हारा होगा, तुम्हें क्या करना है। वो बस ये कहकर बाहर निकल गई, और एक जहरीली हंसी उनके चेहरे पर जगमगा रही थी, और पीछे वो लड़की जानमाज पर बैठी सुन हो गई थी। एक अलग ही अजाब था जो कुछ देर पहले अस्मा ने उसके ऊपर डाला था। वह गुजरता जा रहा था। बिला आखिर घड़ी ने 7 बजाए। 8 बजे निकाह का वक्त था, यानी बस 1 घंटा। इस 1 घंटे में सबकी ज़िंदगियां तब्दील होनी थी। किसी को नायाब अब्बासी से नायाब शाजीन फयाज हुसैन बनना था, किसी को हिरा फयाज हुसैन से हिरा ज़र अली अब्बासी बनना था, किसी को जरनिश फारूक अब्बासी से जरनिश इब्राहिम फ़हीम अब्बासी बनना था। बस ये 1 घंटा सबकी ज़िंदगियां तब्दील करने वाला था। मगर क्या वाकई में ऐसा होना था? क्या वाकई में जो सोचा हुआ था वो वैसा ही होना था? ज़ाहिदा बेगम हीरा के कमरे में गई। वो लाल कलर का जोड़ा ज़ेबतन की किसी आसमान से उतरी हुई परी से कम नहीं लग रही थी। वो आगे बढ़कर मोहब्बत से उसका माथा चूमकर उसे गले लगाया। अगर आज तुम्हारे माँ बाबा होते तो कितना खुश होते तुम्हें ऐसे देखकर। वो हसरत से कह रही थी, जो कि हीरा हमेशा अपने बाबा के ज़्यादा करीब रही थी, और उनके बहुत अरमान थे अपनी बेटी को लाल चूड़ी में देखने के। अम्मी, आप अफसरदा ना हो, आज कितना बड़ा दिन है हम सब के लिए, आपको तो खुश होना चाहिए, और आप यहाँ आंसू बहा रही हैं। वो खुफगी से कह रही थी, और जाहिदा बेगम ने अपने आंसू साफ करके उसे सीने से लगाया, और फिर वहाँ से उठकर अपनी शहजादी की तरफ गई। शाहजीन काले कलर की शेरवानी में बहुत हैंडसम लग रहा था। उन्होंने वैसे ही उसे प्यार किया। कुछ ही देर बाद तुम्हारी ज़िंदगी में नायाब शामिल हो जाएगी, और तुम्हें हमसे बढ़कर उसका ख्याल रखना है, क्योंकि बीवी सबसे कीमती चीज़ होती है एक इंसान के पास। वो उसे वैसे ही समझाकर बाहर निकल चुकी थी। जर्निश कमरे में बैठी हुई थी। सनम पीछे से उसे गले लगाए आंसू बहा रही थी। अरे सनम, मुझे कहाँ जाना है, मैं तो इसी घर में ही रहने वाली हूँ, तो रो क्यों रही हो। वो उसके रोने की वजह नहीं समझ पा रही थी। पहले तो आप मेरे साथ मेरे कमरे में रह लिया करती थी, और अब तो आप इब्राहिम भाई के ही साथ होंगी। फिर मुझे रात को भूख लगती थी तो आप मेरे लिए रात को कुछ बना दिया करती थी, मगर अब तो आप उनके साथ होंगी तो मुझे कौन बना कर देगा। वो अब उसके रोने की वजह समझ चुकी थी। उसे जो लग रहा था कि अपनी बहन की मोहब्बत में वो रो रही है, जब वजह पता चली तो एक मुक्का उसके पेट में दे मारा। शक्ल गुम करो अपनी। मुझे लगा मेरी वजह से रो रही है कि बहन की शादी है, और ये अपने पेट की वजह से रो रही है। वो कफ़ी से कह रही थी, हाँ तो हर इंसान को अपनी पेट की फ़िक्र होती है, मुझे भी है। अगर ये कोई जुर्म है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ सज़ा के लिए। जज साहब, मुझे सज़ा सुनाई जाए, हम तैयार हैं सज़ा के लिए। वो अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ करते हुए बोल रही थी, आपको इस जुर्म के लिए हमेशा हमेशा के लिए हमजा फ़हीम अब्बासी का होके रहना होगा, और यही आपकी सज़ा है। अभी वो वैसे ही वहाँ खड़ी थी कि पीछे से हमजा की आवाज़ तो ये एकदम पीछे मुड़ी। आज वो वाकई में हैंडसम लग रहा था, मगर सनम ने अपने तासुरात छुपा लिए। मुझे कोई शौक़ नहीं है हमजा फ़हीम अब्बासी का बन के रहने का। मैं मजाक कर रही थी, और ये मजाक मेरी और मेरी बहन के बीच है, तो बराए मेहरबानी कोई तीसरा मुंह उठा कर ना चला आए हमारे मजाक के बीच में। वो वैसे ही खुफगी से कह रही थी, और हमजा की हंसी बुलंद हुई। हाय, तुमने गलत कह दिया जाने जहाँ। अगर तीसरे की बात है तो वो जरनिश आप ही है ना कि मैं। वो जरनिश को देखकर बोल रहा था, मेरे प्यारे देवर, थोड़ा सा सब्र कर जाओ, फिर देखना तुम्हारे लिए भी कोई शहजादी ढूंढूंगी मैं। और जरनिश का ऐसे कहने पर सनम का मुंह बन गया था। क्या मतलब ढूंढेंगी, मैं भला किसी शहजादी से कम हूँ। वो वैसे ही नाक से मक्खी उड़ाए बाहर की जानिब चली गई। अरे जाने जहाँ, हमारे हाल दिल तो सुन लो। वो भी पीछे से आवाज़ देकर उसे रोकने की कोशिशें कर रहा था।
انتظار ہو رہا تھا کسی اپنے کا، مگر خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے۔ نایاب اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لال کلر کے جوڑے میں انتہائی حسین لگ رہی تھی، مگر اگر حسین لوگوں کی قسمت بھی حسین ہوتی تو کیا ہی بات تھی۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر انسان کے چہرے سے اس کا نصیب لکھا جاتا تو نایاب اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوتی۔ مگر افسوس، وہ تو بدقسمت تھی جس محبت کے لیے وہ سالوں ترستی اور وہی اسے نہ ملی۔ ذوحان تاروں کو دیکھ کر بس نایاب کی باتیں سوچ رہا تھا۔ نایاب عباسی تمہیں پسند کرتی ہے، ذوحان مصطفیٰ لفظ تھے کہ کیا؟ ذوحان کو تو اپنا پورا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھی تو اس کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتا تھا، مگر جب بھی اسے خیال آتا اپنی اور اس کی حیثیت کا تو وہ یہ خیال جھٹک دیتا۔ مگر آج اس نے خود اعتراف کیا تھا، اس نے خود کہا تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے اور وہ اس کے جواب کی منتظر ہے۔ تو کیا مجھے ہاں کر دینا چاہیے؟ اور کیا ہم دونوں ایک؟ نہیں، وہ میری محبت ہے۔ اگر ہم دونوں ایک نہیں ہوئے تو میں خود کو ہار دوں گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ مجھ سے دور جائے۔ نہیں، میں اسے کل ہی بتا دوں گا کہ ہاں نایاب عباسی، ذوحان مصطفیٰ کو بھی تم سے محبت ہے، اتنی محبت کہ وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نایاب، یہ تمہارا پاسپورٹ ہے، تم پیکنگ سٹارٹ کرو، اسی ہفتے تمہاری فلائٹ ہے۔ وہ جو ناشتے کے ٹیبل پر پرسکون ہو کر ناشتہ کر رہی تھی، جیسے ہی فہیم صاحب کی آواز اس کے کان سے ہو کر گزری، وہ تو سن ہی رہ گئی تھی۔ پاسپورٹ میرا؟ میں کہاں جا رہی ہوں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے وہ اسے باہر کیوں بھیجنا چاہتے ہیں۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں تم اعلیٰ ادارے میں تعلیم حاصل کرو، بابا پر پاکستان میں۔ وہ بھی کچھ کہنے لگی تھی کہ فہیم صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ پاکستان میں بہت اچھے ادارے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم دوسرے ملک جا کر پڑھائی کرو اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کی بات سن کر اس ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے سب لوگ حیران تھے، مگر کسی میں بھی فہیم صاحب کی بات نہ ماننے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ سب لوگ چپ رہے، البتہ نایاب انہی افسردہ آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، اور اگلا ہی خیال اسے جس کا آیا تھا، اس کے خیال سے ہی اس کی آنکھوں میں جو نمی ہو رہی تھی اس میں سے پانی برسنے لگا۔ نایاب، تم کہاں تھی؟ میں تمہیں اتنی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ نایاب جب سے اسکول آئی تھی اس نے ذوحان کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ لڑکی تو پوری کلاس کے ٹائم میں بھی اسے ہی دیکھتی رہتی تھی، اور آج جب وہ اسے دیکھ رہا تھا تو اس نے اس کی طرف نظر تک نہیں کی، اور یہ بات ذوحان کو تکلیف دے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے اس کے برابر آ کر پوچھ رہا تھا، مگر وہ تو اپنے باپ کے الفاظ یا اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ کیا وہ رہ پائے گی اس لڑکے کے بغیر؟ کیا یہ لڑکا اس کا انتظار کرے گا؟ کیا وہ جائے یا نہ جائے؟ وہ انہی الجھنوں میں تھی کہ جب ذوحان کا ہاتھ اس کے کندھے پر آیا اور وہ کسی خواب کی کیفیت سے باہر آئی۔ کیا ہوا ہے؟ اب کی بار وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ نایاب نے اس کی طرف اپنی نظر گھمائی، سنہری آنکھیں کالی آنکھوں سے جا ملی، اور دونوں کے دل میں ایک الگ ہی شور برپا ہوا تھا۔ نایاب کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس سے کچھ پل کے لیے تو ذوحان ڈر گیا تھا، اس کے دل میں اسے کھو دینے کا خوف بیٹھ گیا۔ اور ذوحان کی آنکھیں دیکھ کر نایاب کو یوں محسوس ہوا کہ وہ دوبارہ اس لڑکے کی آنکھوں میں کبھی آنکھیں نہیں ملا پائے گی۔ میں جا رہی ہوں، بس چند جملے۔ اور ذوحان مصطفیٰ کو لگا کہ کسی نے اس کو زندہ قبر میں دفن کر دیا ہے۔ وہ بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ بابا جان نے اسکول میں انفارم کر دیا ہے کہ آج میرا آخری دن ہے، تبھی پرنسپل نے مجھے آفس میں بلا کر کافی کچھ سمجھایا تھا۔ جن کو پتہ چلا وہ سب مجھ سے مل چکی ہے، مگر تمہیں بتانے کی، اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا تھا، تمہیں بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں ذوحان، لیکن مجھے جانا ہوگا۔ اپنے مستقبل کے لیے میں آؤں گی۔ میں ایک پل اس وقت کا انتظار کروں گی کہ جب میں واپس آ کے تم سے ملوں گی۔ وہ بولے جا رہی تھی، مگر ذوحان تو کسی اور دنیا میں ہی پہنچ چکا تھا۔ کسی نے اسے جینا سکھایا تھا اور اب وہ جینا سیکھ گیا تھا، اور جب وہ جینا سیکھ گیا تو دوبارہ وہ کیسے اسے مار سکتی ہے؟ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو ٹپک رہے تھے۔ شاید ذوحان مصطفیٰ کبھی اتنا نہیں رویا تھا۔ ذوحان، میں آؤں؟ نایاب، مت جاؤ۔ ابھی وہ اسے سمجھا رہی تھی کہ جب ذوحان کی منت بھری آواز اس کے کانوں تک آئی، نایاب مت جاؤ، میں مر جاؤں گا، وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پا رہا تھا، اس کی تو جیسے کسی نے سانس ہی روک دی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بس چند پل بعد موت کا فرشتہ اس کے سامنے ہوگا اور اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔
میں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں تو تمہیں تم یہاں پہ تو پڑھ سکتی ہو۔ اس وقت وہ روتے ہوئے 16 سال کا لڑکا نہیں بلکہ کوئی 7 سال کا لڑکا لگ رہا تھا، جسے شاید اپنی پسندیدہ چیز کھو دینے کا ڈر ہو اور اس ڈر میں وہ تڑپ رہا ہو۔ نایاب مت جاؤ تم، وہ ویسے ہی روتے روتے اسے کہے جا رہا تھا۔ زوہان، میں نے بہت ہمت کر کے خود کو تیار کیا تھا تمہارے سامنے لانے کے لیے، مگر مجھے ڈر تھا اسی چیز کا کہ تم۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے اپنے احساسات بیان کر رہی تھی۔ میں آؤں گی زوہان، میں ضرور واپس آؤں گی، لیکن مجھے ابھی جانا ہوگا۔ ابھی وہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے جب چوکیدار ان کی طرف آیا۔ چوکیدار کی آواز پر نایاب نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انہیں دیکھا۔ البتہ زوہان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنا سر جھکائے ویسے ہی بیٹھا رہا۔ فہیم صاحب آئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں باہر، اور ان لفظوں پر زوہان کو اپنی روح نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر آ جائیں، یہاں سے سیدھا ایئرپورٹ جانا ہے۔ یعنی اختتام کا وقت آ گیا تھا، بچپن گزرنے کا وقت آ گیا تھا، ان ان لوگوں کے بچھڑنے کا وقت آ گیا تھا، یعنی یہ آخری بار تھا ان دونوں کو دیکھنا۔ پھر نہ زوہان نایاب کو دیکھ پائے گا اور نہ ہی نایاب زوہان کو۔ مت جاؤ، اس نے آخری التجا کی۔ مجھے جانا ہوگا زوہان، سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے آنسو صاف کر کے بول رہی تھی۔ یاد رکھنا نایاب فہیم عباسی، اگر تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو تو جس زوہان کو تم نے بنایا تھا تم اس کو چھوڑ کر جا رہی ہو، اور تمہارے جانے کے بعد وہ زوہان بھی مر جائے گا۔ پھر نئے زوہان کو کیا تم برداشت کر پاؤ گی؟ اس کے لفظوں پر نایاب کا پورا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ مجھے یقین ہے میرا زوہان ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ میں آؤں گی، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی، اور زوہان کے لیے نایاب آئے گی۔ یہ کہہ کر نایاب نے ایک چھوٹا سا ڈبہ اس کی طرف کیا۔ خدا حافظ زوہان مصطفیٰ، تمہیں نایاب فہیم عباسی کا انتظار کرنا ہوگا، اور تم میرا انتظار کرو گے۔ وہ مسکرا کر مگر افسردہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، اور زوہان ویسے ہی اسے منت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ افسوس کہ وہ نہیں رکی۔ زوہان مصطفیٰ نے اسے اپنی محبت کے واسطے دیے، مگر شاید کیریئر محبت سے زیادہ ضروری تھا۔ یہ چیز اس وقت زوہان مصطفیٰ کو سمجھ آ گئی تھی۔ چلے اب نکاح کا ٹائم ہونے والا ہے، باہر بلائے سب کو، نکاح ہونے والا ہے۔ وقت پورا ہوا، سب دلہن نے اپنے کمروں میں کسی کا انتظار کر رہی تھی، کوئی بڑی ہی شان سے انہیں باہر لے جائے۔ سارے رشتہ دار اور سارے لوگ باہر بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے نکاح ابراہیم اور زرنش کا ہونا تھا، اور ترتیب ایسے رکھی گئی تھی کہ جس دلہن کا نکاح ہوگا وہی دلہن باہر آئے گی، باقی دلہنیں اپنے کمرے میں رہے گی۔ حالانکہ اس پہ کافی لوگوں نے منع بھی کیا تھا، مگر اسما بیگم نے اپنی ناراضگی دور کرنے کی یہ شرط رکھی تھی۔ صنم اور میرال زرنش کو لال دوپٹے کے سائے میں لے کر آ رہی تھی۔ تھوڑا ہی آگے ابراہیم عباسی اپنی چاند سے پیاری دلہن کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر شاید وہ پردہ ان دونوں کے درمیان ایک دیوار کا کام کر رہا تھا۔ ابراہیم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس دیوار کو جا کے توڑ دے، مگر صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یہ تو سنا ہی ہوگا۔ زرنش کو بٹھا دیا گیا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے، بس درمیان میں ایک سفید پردہ ان دونوں کے درمیان دیوار کا کام کر رہا تھا۔ قاضی صاحب بسم اللہ کریں، فہیم صاحب کی آواز پر قاضی بولنا شروع ہوئے۔ جب ساری دعائیں وغیرہ مکمل ہوئی تو قاضی ابراہیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابراہیم عباسی ولد فہیم عباسی، آپ کا نکاح زرنش عباسی ولد فاروقی عباسی سے 30 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت کروایا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اور ابراہیم نے خوشی خوشی قبول ہے کہا۔ وہ لال جوڑے میں چہرے پر گھونگھٹ سجائے لڑکی مسکرانے لگی۔ کیا قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ جب ابراہیم سے پوچھ لیا گیا تو زرنش کی طرف متوجہ ہوئے اور اس نے ویسے ہی قبول ہے میں صدائے بلند کی۔ راشدہ بیگم آگے بڑھی اور زرنش کا ماتھا چوما۔ سب لوگ آپس میں گلے مل رہے تھے، البتہ فہیم صاحب کے چہرے پر پریشانی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ آج نکاح ہے اور میں نے سب زوہان کے اوپر چھوڑا ہے، اور زوہان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھا ہوا ہے۔ سفیان آگ ببولا ہو رہا تھا۔ اس نے زوہان پر بھروسہ کیا تھا، مگر زوہان نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ بھائی، اس کے آدمیوں میں سے ایک آدمی نے اسے مکمل تفصیل دی، یعنی ابراہیم کا نکاح ہو چکا ہے اور اگلی باری زر کی ہے۔ ابھی وقت ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں فہیم عباسی، تم نے مجھ سے نایاب چھیننے کی ہمت کیسے کی؟ وہ چلاتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی زن سے آگے بڑھا دی۔
آج سب نے لال کلر کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور بیچارہ حمزہ تو اسی بات میں ہی پریشان تھا کہ اس میں سے دلہن کون ہے، اس میں سے اس کی دلہن کون ہے۔ ایک لڑکی کو زرنش سمجھ کر وہ گلے لگانے ہی لگا تھا جب سامنے سے لڑکی نے اسے چھچورا کہہ کر پیچھے ہٹایا۔ اور بہن معاف کیجیے گا، مجھے لگا میری اپنی بہن، شرم نہیں آتی، جہاں لڑکی دیکھی نہیں اور بس چلے آتے ہیں منہ اٹھا کر۔ وہ لڑکی ڈانٹتے ہوئے اپنا جوڑا سنبھال کر آگے بڑھ گئی۔ ہاں ہاں، ایڈی تو کٹرینہ کیف کہ بس ہم تو مر ہی رہے ہیں۔ وہ بھی عجیب سا منہ بناتے ہوئے آگے چلنے لگا۔ دروازہ کھولے، دروازہ کھولے۔ ہیرا بہت دیر سے دروازہ بجا رہی تھی مگر وہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی موجود تھی جب اسے پتہ چلا کہ زر اسٹور روم میں گر گیا ہے تو وہ وہاں چلی گئی۔ بات ماننے والی تو نہیں تھی، مگر جہاں بات محبوب کی ہو وہاں پر سوچے کہاں چلتی ہے۔ وہ جب اسٹور روم میں پہنچی تو پیچھے سے دروازہ بند کر دیا گیا۔ کافی دیر سے وہ دروازہ بجائے جا رہی تھی مگر کسی نے بھی نہیں کھولا تھا۔ ہیرا بی بی، آپ رہیں یہاں اور ہم چلے اپنے سیاں جی کے پاس، انیا دروازے کے باہر کھڑی شوخیہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ جب ہیرا کی دماغ کی بتی جلی اور اس نے کھڑکی کی طرف نظر گھمائی تو وہ کانچ کی تھی۔ ایک تو انڈین سیریل دیکھ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ انیا کو لگا کہ وہ مجھے اسٹور روم میں بند کرے گی اور وہاں پر جا کے بیٹھ جائے گی اور اس کی شادی زر سے ہو جائے گی۔ وہ منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے ہنس ہنس کر بول رہی تھی۔ اسی اسٹور روم میں ایک ڈنڈا رکھا تھا جس سے زور سے اس نے کھڑکی پر مارا تو کھڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ تو شکر تھا کہ اس نے ہیل پہنی ہوئی تھی کہ کانچ اس کے پاؤں میں نہیں لگے۔ وہ کھڑکی پار کرتے ہوئے بڑے احتیاط سے باہر آئی۔ آج اگر شادی نہیں ہوتی نا تو انیا کی بچی کو دیکھ لیتی میں۔ مجھے معصوم سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے اور یہ غلطی انیا بی بی آپ کر چکی ہے۔ اب میں دکھاتی ہوں کہ ہیرا کیا چیز ہے۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی اور انیا کو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ ہیرا کو اسٹور روم میں بند کر کے آئی ہے۔ جب زیادہ ڈھونڈا جائے گا اور وہ نہیں ملے گی تو سب پر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ شادی اس کی رضامندی سے نہیں ہو رہی تھی اور اسی وقت عزت بچانے کے لیے انیا زر سے شادی کر لے گی۔ وہ بیچاری اپنے ہی خیالوں میں شیشے کے سامنے خود کو انیا زر علی عباسی سمجھ رہی تھی۔ انیا ہیرا کے کمرے میں شیشے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے بھیجا گیا تھا ہیرا کو لانے کے لیے، مگر وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ جب باہر جا کر سب پر بجلیاں گرائے گی۔ یہ کہہ کر کے ہیرا تو گھر سے بھاگ گئی۔ ابھی انہی خیالوں میں تھی جب باہر سے اسما بیگم غصے سے اندر آئی۔ تم سے ایک کام کہا تھا، تم وہ بھی نہیں کر سکتی؟ وہ آتے ہی دروازہ بند کر کے اس پر چلائی تھی۔ امی، میں نے اس سے منہ بند رکھو اپنا بے وقوف لڑکی، یہاں بیٹھ کر خواب دیکھ رہی ہو اور وہاں وہ باہر زر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور جیسے ہی انیا کو حقیقت پتہ چلی تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کو 7ویں آسمان سے دھکا دیا ہو۔ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھتی رہی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا امی، میں نے اسے خود بند کیا تھا، وہ کیسے نکل سکتی ہے؟ وہ دبے دبے غصے میں چلا رہی تھی۔ سب کچھ مٹی میں ملا دیا تم نے۔ ایک موقع ملا تھا مجھے، صرف ایک موقع، جو تمہاری بے وقوفی نے سب گنوا دیا۔ وہ اب موقع ہاتھ سے چلے جانے پر افسوس بنا رہی تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں ابھی جا کے اس کو مار ڈالوں گی، وہ جنونی انداز میں کہہ رہی تھی جب اسما بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچا۔ منہ بند رکھو اپنا، تو تمہیں جو کرنا تھا وہ تم کر چکی ہو۔ اب دعا کرو کہ نہ تو قیامت آ جائے یا آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، سمندر آ جائے، بس یہ شادی رک جائے۔ وہ یہ کہہ ہی رہی تھی جب باہر سے روحان کی آواز آئی۔ ارے آپ لوگ یہاں، اور باہر تو زر بھائی اور ہیرا کا نکاح بھی ہو چکا ہے۔ اور اس وقت ان دونوں ماں بیٹی کا چہرہ دیکھنے جیسا تھا۔ تو اب کیا لانا چاہتی ہے آپ؟ وہ اپنی ماں کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ ان دونوں کے سفید چہرے دیکھ کر روحان کو سمجھ نہیں آیا۔ دفعہ ہو جاؤ، آ رہے ہیں ہم لوگ، اسما بیگم غصے سے روحان کو کہہ رہی تھی اور وہ تو ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے باہر چلا گیا اور وہ دونوں وہیں کھڑی رہ گئی۔ 2 نکاح تو مکمل ہو چکے تھے لیکن کیا تیسرا نکاح بھی ہونا تھا؟ ہیرا ایک الگ ہی کیفیت کا شکار تھی۔ جس وقت کا اس نے بے صبری سے انتظار کیا تھا وہ وقت آ چکا تھا۔ وہ ہیرا فیاض حسین سے ہیرا زر علی عباس بن چکی تھی۔ اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ دور سے آتے ہوئے اسما بیگم اور انیا پر ڈالی، جیسے کہ آپ کوئی آنکھوں میں
کہ آنکھوں میں کہہ رہی ہو اگلی اگلی بار مجھ سے پنگا مت لینا، ورنہ تم لوگوں کو تمہاری اوقات اچھی طریقے سے یاد دلاؤں گی۔ اور انیا کا چہرہ تو جلن کے مارے لال ہو چکا تھا، زر اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر نارمل تاثر تھا، وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، مگر ہیرا کی خوشی سب محسوس کر پا رہے تھے، اس کی مسکراہٹ سنبھلے ہی نہیں سنبھل رہی تھی۔ سفیان ان کے گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھا تھا، فہیم صاحب نے گارڈز کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ کسی ایسے انسان کو داخل نہ ہونے دے جس کے پاس انویٹیشن کارڈ نہ ہو، اور وہ ایک پولیٹیشین بھی تھے اور دوسرے مشہور لوگ بھی آئے ہوئے تھے، اس لیے سیکیورٹی کافی سخت تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اسی اس کی ہی اسی کی ہی برابر والی کرسی پر ایک لڑکا سوٹ میں ملبوس بیٹھا ہوا تھا۔ سفیان نے اس سے سارا حلیہ بتایا، اس لڑکی کو کیسے بھی کر کے باہر لاؤ، چاہے بے ہوش کرنا پڑے یا زبردستی لانا پڑے، مگر یہ مجھے باہر چاہیے، اور خیال رکھنا اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ اسے سب سمجھا رہا تھا اور وہ لڑکا سمجھ بھی چکا تھا۔ اس لڑکی کی فیملی شادی میں انوائٹڈ تھی، اس لڑکی کی فیملی شادی میں انوائٹ تھی، اس لیے وہ اندر جا سکتا تھا۔ سفیان نے اسے ایک پرسنل فیور دیا تھا جس کا بدلہ اس وقت وہ چکا رہا تھا۔ اس کے پاس نایاب کی کوئی نئی تصویر نہیں تھی تو اس نے نایاب کا حلیہ بتایا۔ وہ لڑکا سب سمجھ چکا تھا، چند اور باتیں کی اور وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا، اور سفیان وہیں بیٹھا اپنی نایاب کا انتظار کرنے لگا۔ شاہزین اپنی جگہ پر اب آبوتاب سے بیٹھا ہوا تھا، آج اس کی برسوں کی تمنا پوری ہونی تھی، آج اسے اس کی محبت ملنی تھی۔ وہ اس کے لیے بہت خاص جذبات رکھتا تھا، وہ اپنے نام کی طرح ہی تو سب سے الگ تھی، سب سے نایاب تھی وہ، اور وہ نایاب اس کو آج ملنے والی تھی۔ بس کچھ پل بعد وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے گا۔ کسی کو اگر اس دن خوشی دیکھنی تھی تو شاہزین فیاض حسین کا چہرہ دیکھنا چاہیے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ بہت انٹرسٹنگ ٹائم چل رہا ہے، مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو مجھ پر غصہ بھی آ رہا ہوگا کہ میں نے ناول یہاں اسٹاپ کیوں کی، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مجھے روکنا پڑ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، آپ لوگ کل میرے ساتھ بننا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔